بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ متقین کی صفت میں اس تیسری آیت میں رب کریم نے 3 صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ جو دیکھے بغیر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کے قلب پر معرفت الہی اور رسول کریم علیہ الصلاۃ کی محبت کا اس قدر غلبہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانتے بلکہ نبی رحمت علیہ السلام کے حکم پر مانتے ہیں۔ تو مسئلہ شرعی جو ہے وہ ذات حق کے قرب کے لیے ایک عظیم نسخہ کیمیا ہے، اور مسئلہ شرعیہ وہ اس وقت تک متحقق نہیں ہوتا جب تک کہ نبی رحمت علیہ السلام کی زبان مبارک سے صادر نہ ہو۔ شریعت پاک آپ کی زبان مبارک کو کہتے ہیں۔ ادب سے مگر ضبط کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں بیان شریعت ہے، لیکن وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ نبی رحمت علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہوتی ہے، کیونکہ محدثین فرماتے ہیں کہ سید عالم نبی محترم علیہ السلام هو المبین عن اللہ، آپ رب ذوالجلال کی مراد کو بیان فرمانے کا منصب رکھتے ہیں۔ یہ آیات بینات قرآن کریم کی کیا ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ مراد ہے جو حضور علیہ السلام کی زبان سے صادر ہو، اور اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے جو نکلے یہی یعنی تسلیم کے لائق ہے، اور یہی شریعت ہے، اور اسی کو یؤمنون بالغیب کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ پہلی صفت بیان فرمائی کہ یہ متقین کون ہیں، جو کہ ان کے قلوب پر اس قدر دین کریم و قویم کا، دین عظیم کا اس قدر رنگ ہے کہ وہ اپنی تحقیقات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام جو فرمائیں اسی کی تعمیل کرتے ہیں۔ آپ کا منصب عام لوگوں کا منصب نہیں ہے، آپ رسول ہیں علیہ السلام، صرف رسول نہیں ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، صرف سید المرسلین نہیں ہیں بلکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ صرف رحمت للعالمین نہیں ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ صرف خاتم النبیین نہیں ہیں، قائد الغر المحجلین بھی ہیں۔ یہ آپ کی صفات جلیلہ ہیں، اور ان صفات
کا ظہور جو ہے وہ درجہ غیب میں ہے، اس لیے رسول معظم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لمنجادل انی لخاتم النبیین و آدم لمنجادل فی طینتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنے جسد انور کی تخلیق کے ابتدائی مراحل میں تھے کہ میں اس وقت بھی رب العزت کے حضور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ یہ آپ کے خصوصی شمائل ہیں۔ تو یہ وہ صفات جلیلہ ہیں کہ ایک ایسا غیب ہے جو رب ذوالجلال کے خزانے میں ہے، اور پھر اس کا ظہور آپ کی زبان مبارک سے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اور واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہے، لیکن گفتگو میں یہ دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ جب صلح حدیبیہ کے وقت نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ احرام کھول دو، قربانیاں ذبح کر دو، تو یہ ایسا حکم تھا جو کہ صحابہ کرام کی سوچ سے بالاتر تھا۔ چنانچہ بے قراری بڑھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر آئے کہ یہ استفہام جو ہے یہ تقریری ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بالکل حق پر ہے۔ کیا نبی رحمت علیہ السلام رسول برحق نہیں ہے؟ فرمایا بالکل برحق ہے۔ کیا رسول معظم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، محلقین رؤوسہم ومقصرین لا تخافون؟ تو احرام کھولنے کے وقت کوئی قصر کراتا ہے تو کوئی حلق کراتا ہے۔ تو سرکار فرمایا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، یا نہیں فرمایا حضور نے؟ آپ نے فرمایا بالکل فرمایا۔ تو پھر اب واپس بغیر حلق یعنی عمرہ کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا عمر پہلے یہ نہ سوچ کہ کہا فرمایا کیا ہے، پہلے یہ دیکھ کہ فرمانے والا کون ہے، فرمانے والا کون ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ فرمانے والے اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں۔ تو فرمایا قسم با خدا یہ ہو کے رہے گا، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہوگا۔ اور تھوڑا سا ابھی ایک خلش باقی تھی، اور وہ یہ تھی کہ سرکار علیہ السلام نے یہ تو فرمایا ہے کہ ہم عمرہ کریں گے، حلق کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے، لیکن کیا یہ بھی فرمایا کہ اسی سال؟ یہ بھی فرمایا کہ جی نہیں۔ تو فرمایا پھر کون سی پریشانی ہے؟ جب آپ نے وقت کا تعین ہی نہیں فرمایا تو یا عمر انہ رسول اللہ، اے عمر حضور اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کی زبان مبارک سے سچ ہی نکلتا ہے۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے فرمائے ہوئے ارشادات کی حقیقت کو یہ جب تک حضور نہ بیان فرمائیں سمجھ نہیں آتی۔ تو جب سرکار نے فرما دیا کھول دو احرام، تو آپ کے حکم کی تعمیل میں کھول دینا رہ گیا، یہ کہ سمجھ نہیں آتا تو یہی تو غیب ہے جو تمہاری عقل سے بالا تر ہے۔
اور سرکار کی بارگاہ میں گئے تو جو کچھ صدیق اکبر نے فرمایا وہی حضور نے فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یؤمنون بالغیب میں صدیق اکبر کا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ آگے دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کا ارشاد مبارک۔ اللہ اکبر، نماز قائم رکھتے ہیں۔ یہاں بعض بیہودہ لوگ پھسلے، یہ بھنگی چرسی اس قسم کے بے وقوف بے حیا لوگ کہتے جی نماز ادا کرنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اس سیغے سے وہ سہارا لیتے ہیں، حالانکہ نماز کو قائم کرنا، میں عرض کروں کہ یہ عمارت کھڑی کر دی۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ عمارت کھڑی کی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سارا میٹیریل مہیا کیا ہے، اینٹیں بھی ہیں، سیمنٹ بھی ہے، پانی بھی ہے، یا گارا بھی ہے، مستری بھی ہے، لانے والے بھی ہیں، ڈھونے والے بھی ہیں، نقشہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں تو پھر ہی اس کو کھڑا کرے گا۔ تو جب قرآن شریف فرماتا ہے کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں تو اس کو قائم کرنے کا طریقہ بھی تو نبی رحمت علیہ السلام ہی بیان فرمائیں گے کہ کیسے قیام کرتے ہیں، اور وہ سرکار نے نماز پڑھ کے دکھائی کہ یوں قیام کرتے ہیں، نماز کو یوں قائم کرتے ہیں۔ اس لیے نماز قائم کرنے کے 3 اجزاء ہیں۔ ایک تو یہ ہے ہمیشہ پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا۔ نماز پڑھتے ہو وہ جی کدے کدے پڑھ لیں گی، اب یہ حماقت ہے۔ کدے کدے کا سوال کیا ہوا؟ یہ تمہیں درمیان میں گیپ کس نے دے دیا؟ یقیمون تو جب جمع کا صیغہ ہے اور مضارع ہے، مضارع ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، جو ہمیشہ نماز پابند۔ اچھا، اس سے پہلے متصل پہلے لفظ یؤمنون بالغیب، جو غیب بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ کیا ایمان کبھی کبھی ہوتا ہے یا ہمیشہ ہوتا ہے؟ جب ایمان ہمیشہ ہے تو نماز ہمیشہ ہے، اور ہمیشہ کے لیے کیسے ہے؟ جیسے سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے لیے معراج شریف کی رات کی حدیث پا گیا، وہ دلیل کام ہے کہ سرکار نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے 5 نمازیں رب کریم کی طرف سے ایک عظیم تحفہ اور نعمت کے طور پر حضور نے عطا فرمائی، اور ہمیشہ پڑھنا۔ ایک شخص فلاں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوگا کہ آپ کہیں گے اس کا سر بھی ہے کہ نہیں، جب آئے گا تو سر اس کا ساتھ ہوگا۔ فلاں آ رہا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی ہیں یا نہیں ہیں، اس کا سراپا ہے تو آ رہا ہے۔ تو نماز کی قیام اور اقامت جو ہے اس کے سارے اجزاء ہوں گے تو پھر یہ ادا ہوگی نا، پھر ادا ہوگی۔ چنانچہ ایک تو یہ ہے کہ نماز ہمیشہ پڑھی جائے، دوسرا جزو یہ ہے کہ نماز کو صحیح طور پر پڑھا جائے۔ صحیح طور پہ کیا ہوگا؟ اس کی وضاحت حدیث شریف میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ صلو کما اصلی، کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے حضور پڑھتے ہیں یہ تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو نماز میں آرام فرما ہو تو پھر بھی نماز ہے، بلکہ بندوں کی نماز میں، امت کی نماز میں، سرکار کی نماز میں بہت بڑا امتیاز ہے۔ بندے سو جائیں
تو نماز ختم ہوگی، غفلت آ گئی، وضو ٹوٹ گیا۔ اور نماز کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز یہ ہے کہ تو ایسے نماز پڑھے گویا کہ تو دیکھ رہا ہے، ذات حق کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تو دیکھ نہیں سکتا فإنہ یراک، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز ہے۔ تو اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نماز یہ ہے کہ تو ایسے پڑھے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ سکتا تو گویا تو پھر وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے نماز۔ پھر توجہ رہے، بندہ مومن کی نماز یہ ہے کہ گویا وہ رب کریم کو دیکھ رہا ہے، یا رب تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ لیکن سرکار کی نماز کیسی ہے؟ نبی رحمت سید عالم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے آرام اور خواب میں رب کو بہترین تجلی میں اللہ تعالیٰ میرے پاس تشریف لایا۔ طبرانی کی حدیث شریف ہے۔ یعنی آپ کی یا بندوں کی نماز یہ ہے کہ خدا کے دربار میں آتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی استراحت یہ ہے کہ ذات حق خود متجلی ہوتی ہے۔ صلو کما اصلی تو ہو نہیں سکتا، کما رأیتمونی اصلی ہے کہ جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، وہ نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو وہ جب تک یہ ادا نہیں ہوگی اس وقت تک تو ادا مطلب اقیم الصلاۃ کی تعمیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن پاک نے ہی جو بیان فرما اس کی تعبیر رسول معظم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے، حضور کی وضاحت حضور نے کی ہے۔ اس لیے نماز ہمیشہ پڑھنا، نماز کو صحیح پڑھنا، اور تیسرا اس کا جزو ہے کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا۔ وہ کہنے والوں نے سچ ہی کہا ہے، بعض پرانے اقوال ایسے ہیں، ویلی دی نماز تک ویلی دیاں ٹکراں، سچ کہا ہے ٹائم پر، کیونکہ اللہ کریم نے وقت کے ساتھ نماز کو بیان کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے یہ وقت پر لکھی گئی ہے، اور نماز وقت پر پڑھی جائے گی۔ اس کا وقت بھی ہو، درست بھی ہو، ہمیشہ ہو، تو پھر اقامت متحقق ہوتی ہے۔ اور نبی رحمت سید عالم علیہ السلام نے اسی کی وضاحت کی ہے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں اسے نفل پڑھتے ہیں، ایسے بھی ملے بس جی نفل پڑھی گیا، نماز فرض بس جی تہجد پڑھ لی۔ شریعت تمہاری اداؤں کا نام تو نہیں ہے، شریعت رسول اللہ علیہ السلام کے ارشادات کا نام ہے۔ حدیث شریف سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ علیہ کے بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ کا معمول شریف تھا کہ ہاتھ میں کوڑا ہوتا، بازار میں تشریف لے جاتے، اگر کوئی شخص غیر شرعی کام کرتا ہوا نظر آتا تو آپ اس کو سمجھاتے، بلکہ زیادہ بگڑا ہوا ہوتا تو ٹھکائی بھی کرتے، اس کو پنشمنٹ ہوتی، اس کی تعذیب اسے کہتے ہیں۔ بلکہ شاید آپ نے یہ پڑھا ہو، حضرت کسائیوں کی دکانوں پر بھی چکر لگاتے، جو ہر روز گوشت لینے کے لیے آتا آپ اس کو بھی پکڑ لیتے، اور باتیں دل سخت ہوتا ہے، ہر روز نہ کھایا کرو، اس سے دل سخت ہوتا ہے۔ یعنی آپ صرف امیر المومنین نہیں ہیں، صرف خلیفۃ المومنین نہیں ہیں، بلکہ آپ حکیم امت بھی ہیں۔
آپ حکیم امت بھی ہیں، ہر شخص ہر روز اگر لے تو اس کو بھی روکتے ہیں۔ ایک دن جا رہے تھے، ایک بڑی بھی تشریف آ رہی تھی، صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آپ نے ان کو سلام بھی کیا، ان سے پوچھا کہ محترمہ آج آپ کا بیٹا نماز فجر میں نہیں آیا، نماز فجر مسجد نبوی شریف میں ادا کرنے کے لیے آپ کا بیٹا نہیں آیا۔ منصب تو نہیں ہے، لیکن اس مبارک مصلی کا وقار تو یہ ہے کہ جو مسجد کے مصلی کا خادم ہو وہ پوچھ سکتا ہے کہ تو آج نماز کے وقت صبح کیوں نہیں آیا، پوچھ سکتا ہے۔ فاروق اعظم نے تو یہی پوچھا، میں نماز کیوں نہیں پڑھا، نماز پڑھنے نہیں آیا۔ اس میں اور اشارے بھی ہیں، باپ جو ہے وہ بیٹے کو پوچھ سکتا ہے کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، استاد پوچھ سکتا ہے شاگرد سے کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ مرشد تو مرشد ہے، مرشد کا تو کام ہی سیدھی راہ دکھانا ہے، اس لیے جن کے منصب ہیں ان کے مناصب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نماز نہ پڑھنے والوں کو پوچھ سکتا ہے، کھینچ سکتا ہے کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، یہ اس کا منصب ہے۔ چنانچہ مائی صاحبہ سے آپ نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، تو ماں نے سچ کہہ دیا، نے کہا حضور میرے بیٹے کو عادت ہے تہجد کی، تہجد پڑھتا ہے، دیر تک پڑھتا رہا ہے، ذکر اذکار کرتا رہا ہے، تو آخر اسے نیند آ گئی، وہ سو گیا اور نماز فجر کے وقت اسے جاگ نہیں آئی، اس نے پھر گھر میں پڑھ لی ہے۔ فاروق اعظم نے آہ کھینچی، فرمایا اے کاش تیرا بیٹا ساری رات سوتا اور نماز فجر با جماعت مسجد میں پڑھتا، یہ اس کے لیے کافی تھا، کیونکہ سنت یہ ہے ایک شخص نوافل تو پڑھتا لیکن فرائض نہیں پڑھتا، یہ اقامت نہیں ہے۔ فرض بھی پڑھو، واجب بھی پڑھو، سنت دونوں قسم، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نفل سارے ہی پڑھو، اور پڑھنے والے دوستوں کی سید عالم علیہ السلام کے حکم کے مطابق رہنمائی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ نوافل چھوڑنے نہیں چاہیے، غیر مؤکدہ سنتیں چھوڑنی نہیں چاہیے، نفل بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، کیونکہ رسول معظم علیہ السلام نے فرمایا ہے النوافل مکملات للفرائض، نوافل یہ قیامت کے دن فرضوں کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ بارگاہ خداوندی میں یہ تو تقریباً یہ حدیث پاک تو لکھی ہوتی مساجد میں کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا ترجمہ کیا ہے روز محشر کے جاں گداز ببد اولی پرسش نماز ببد، حقوق اللہ میں سب سے پہلے پرسش جو ہے وہ نماز کی ہے، حقوق اللہ میں، اس واسطے نماز کی پابندی چاہیے۔ تو نوافل جو ہیں اس کے لیے ضرور فرماتے ہیں کہ حکم ہوگا کہ اس کے حساب کرو نمازوں کا، تو ملائکہ عرض کریں گے مولا کریم فرض کم ہیں، اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ ادا کیے ہیں لیکن اس کو شعور نہیں ہوا، اس طرح ادا کیے ہیں کہ وہ نماز ہوئی نہیں، اس نے سمجھا ہو گئی ہے لیکن شرع شریف کے مطابق نہیں ہوئی اور اس نے پڑھ لی، وہ سمجھا کہ میں نے ادا کر لی حالانکہ ہوئی نہیں، تو اس فرض گھٹ گئے،
تو عرض کریں گے مولا جی اس کے فرض کم ہیں، سبحان اللہ، بے نیاز ہے۔ حکم ہوگا کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں نفل ہیں، نفل ہیں، فرمایا چلو ان کو فرضوں کا درجہ دے کر تکبیر کر دو۔ اس واسطے نفل کسی طور پہ اگر انسان کو توفیق ہو تو نفل چھوڑنے نہیں چاہیے۔ غیر موقع سنتے ہو جی کوئی پکی تو نہیں ہے نا، عصر کی سنتیں چھوڑ دی اور نفل چھوڑ دیے، حالانکہ یہ صحیح نہیں، یعنی اپنی نجات کے لیے یہ اگر نوافل یا غیر موقع سنتیں غیر موقع ہیں تو یہ صرف اس لیے ہیں کہ بعد پرس نہیں ہے، لیکن تکمیل رہ گئی تو کہیے کتنا خسارہ ہوگا۔ اس لیے سید عالم نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ النوافل مکملات للفرائض، نوافل جو ہیں یہ فرائض کی تکمیل کرتے ہیں، اس واسطے نفل ادا کرنا چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے۔ اور پڑھا تو نہیں فقیر نے، لیکن یہ دل مانتا ہے کہ جو خوش نصیب تہجد پڑھتے ہیں اگر عام نفل فرضوں کے قائم مقام آ سکتے ہیں تو پھر تہجد کے نوافل کا مرتبہ عام نفلوں سے افضل ہے، کیونکہ تہجد کی نماز جو ہے یہ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یا رسول اللہ علیہ السلام استراحت چھوڑ کر آپ رات کو تہجد کا قیام فرمائیں، یہ آپ کے لیے خصوصی انعام ہے، یہ آپ کے لیے خصوصی انعام ہے، کیونکہ نافلۃ اللہ کا معنی خاص آپ ہی کے لیے ہے۔ لیکن سید عالم علیہ السلام نے کہا نہیں ہے، صحابہ کرام نے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی تہجد شروع کر دی، وہ بھی پڑھتے رہے، اور الحمدللہ اولیاء صلحاء صوفیاء بزرگان دین پڑھتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ اس کی یہ راز یہی ہے، ایک تو غفلت کے پردے چاک ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ نوافل جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام، بلکہ میں فقیر نے تو ایک مسئلہ یہاں بھی پڑھا ہے، بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ اصل نماز ہے ہی تہجد، اصل نماز ہے ہی تہجد، اصل نماز ہے ہی نفل۔ کیوں؟ فرمایا فرض تو مالک کا قرض ہے، یہاں رکھے گا، رکھ ادھر، فرض تو قرض ہے، نفل قرض نہیں ہے، یہ بندے کا ذوق ہے، مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حاضری دیتا ہے اور غفلت چھوڑ کر مالک کی بارگاہ میں آتا جاتا ہے، اور یہ تو ہمارا اسے کیا کہتے ہیں، ہمارا معاملہ بھی بتاتا ہے، ہمارا تعارف بھی ہے کہ جو جس کے پاس اکثر آتا جاتا رہے کبھی مشکل بنے تو وہ کام بھی آتا ہے، یہ اپنے پاس آیا کرتا ہے، یہ آیا کرتا ہے۔ تو جس کو بارگاہ خدا بندی میں آنے جانے کی عادت تو انشاءاللہ قیامت کے دن خیر ہوگی اس کے لیے، قیامت کے دن۔ اس لیے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا معنی پابندی سے ادا کرنا۔ نبی رحمت سید عالم علیہ السلام نے پابندی وقت کا حکم دیا ہے، اس لیے ایک اور آیت ہے کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز میں ہمیشگی کرتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ مجموعی گفتگو جو ہے اس بات کی غماز نہیں بلکہ نص قطعی ہے کہ انسان کو نماز پابندی وقت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور جو ضائع کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔
نماز کی اقامت کا معنی یہ ہے جو بیان کیا ہے، یہ مفہوم قرآن کریم ہے۔ اور دوسرا یہ دو ہو گئے، تیسری صفت جو ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اس کا تیسرا جزو ہے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے پھر ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا